علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح میں نے کہا تھا بیان کے شروع میں کہ آج میں کچھ منافع والے کاروبار بھی بتاؤں گا اور گھاٹے والے سودے، نقصان والے سودے ہم کیا کر بیٹھتے ہیں وہ بھی سمجھاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے یا سیدی میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی کچھ برکتیں لوٹنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ فیض لینا چاہتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ رہو۔ سفر پر گئے، نہر کے کنارے آپ نے کہا چلو بیٹھ جاتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ کھانے کا سامان تھا، آپ نے کھولا تو دیکھا تو اس ٹفن باکس کہہ لیں، توشہ دان کہہ لیں، اس میں سے 3 روٹیاں نکلی۔ ایک روٹی اس شخص کو دی آپ نے، ایک خود کھائی، اور نہر سے پانی بھرنے کے لیے یا پانی پینے کے لیے آپ کھڑے ہو کر گئے۔ جب آپ واپس آئے تو وہ تیسری روٹی غائب تھی۔ اس بندے نے کیا کیا، چھپا کے رکھ لی کہ ان کے پاس تو ہیں 3 روٹیاں، آگے جا کے کیا کھائیں گے، تو اس بندے نے چھپا کے رکھ لی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہ مجھے نہیں معلوم کہاں ہے۔ آپ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، چلتے آگے چلنے لگے۔ آگے گئے تو پھر کھانے کا ٹائم آیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بکریوں کو لے کے جا رہا ہے، تو آپ نے ایک بکری کا بچہ کہا مجھے دے دو۔ اس کو ذبح کیا، اس کو بھونا، اس ساتھی نے بھی کھایا، حضرت عیسیٰ نے بھی کھانا کھایا، اس کی ہڈیاں جمع کی، حضرت عیسیٰ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں اور کہا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ ہڈیاں جو تھی وہ دوبارہ بکری کا بچہ بن کے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ جس رب نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی سعادت دی ہے بتا وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت مجھے نہیں پتا تیسری روٹی کہاں ہے۔ آپ نے کہا چلے کوئی بات نہیں، چلو آگے چلے۔ پھر نہر آ گئی، بہت بڑی نہر، دیر از نو کشتی نہیں تھی وہاں پر کوئی۔ تو آپ نے کیا کہ اس شخص کا ہاتھ پکڑا، اللہ کا نام لیا اور نہر کے اوپر چلتے چلتے پوری نہر پار کر لی، اگلے کنارے تک چلے گئے۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے معجزات دیے تھے۔ پھر آپ نے جیسے ہی نہر کراس کی تو آپ نے کہا اے شخص جس رب نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت بتائی، میں تجھے اسی کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں بتا تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہتا حضرت مجھے نہیں پتا تیسری روٹی کہاں ہے۔ ایک جھوٹ بولا، اب اس ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے کئی جھوٹ، یہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، ایک بار جھوٹ بول دیا اب اس کو بچانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے، پہلے ہی سچ کہہ دیتے تو آئندہ جھوٹ نہ بولنا پڑتا۔ اب وہ بولی جا رہا ہے نہیں مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں، قسمیں دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ، مگر وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ اب کیا ہوا، تھوڑا آگے گئے، آپ نے ریگستان میں مٹی کے 3 ڈھیر بنائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 ڈھیریاں بنائیں، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے، بلکہ ایک بڑا سا ڈھیر تھا مٹی کا، آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے سونا ہو جا۔ وہ ساری مٹی سونا بن گئی۔ اب آپ نے کیا کیا کہ اس کے 3 حصے کیے، ایک حصہ اس کو دیا، ایک خود رکھا، اور کہا تیسرا اس کا ہے جس کے پاس تیسری روٹی ہے۔ وہ پہلے اتنا لالچی تھا، ایک روٹی کے لیے اتنا لالچ کر بیٹھا، یہ تو سونے کا ڈھیر تھا۔ کہتا ہے حضرت میرے پاس ہی تیسری روٹی، معاف کیجئے گا میں چھپاتا رہا آپ سے، فوراً روٹی نکال کے دکھا دی۔ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا پھر تینوں ڈھیر تو رکھ لے، جھوٹے کی صحبت میں نہیں پا سکتا، جھوٹے کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ آپ نے اس بندے کو چھوڑا اور آپ آگے چلے گئے، آپ تشریف لے گئے۔ اللہ والے تھے، اللہ کے نبی ہیں، ان کو کیا کمی ہے، جو مٹی کو سونا بنا دے ان کو کیا کمی؟ آپ نے سارا سونا اس کو دیا، آپ تشریف لے گئے۔ اب اس جھوٹے، لالچی اور بظاہر تو منافع کا سودا ہے نا، 3 سونے کے ڈھیر مل گئے، مگر ایکچولی یہ گھاٹے کا سودا تھا، یہ جھوٹ کا سودا تھا، یہ دھوکے کا سودا تھا، یہ لالچ کا سودا تھا۔ سنو کیا ہوا اس کے ساتھ۔ اب یہ اس نے پورا بورا بنایا سونے کا، بہت خوش کہ میں تو کروڑ پتی ہو گیا، سونا ڈالا پیچھے کاندھے پہ اور نکلا گھر کی طرف۔ اب تھا تو ریگستان، سناٹا۔ اس کو راستے میں 2 بندے مل گئے، روکا اس کو، کہا یہ کیا ہے تمہارے پاس، جلدی بتاؤ۔ چھپاتا رہا، مگر آخر کار بتانا پڑا کہ اس میں تو سونا ہے۔ کہا اچھا ہم تجھے ماریں گے اور یہ سونا لے جائیں گے۔ ڈاکو تھے وہ۔ یہ گرگرانے لگا، کہتا کیوں مجھے مارو گے، ایک کام کرو نا، سونا تینوں بانٹ لیتے ہیں، مجھے کیوں مارتے ہو؟ تو ڈاکو کو بھی سمجھ آیا کہ یار بندہ ماریں گے، قتل کا الزام بھی سر پہ آئے گا، چلو تینوں ہی مل کے بانٹ لیتے ہیں۔ اچھا جب تینوں بانٹ لیا، اب خوش ہیں تینوں، تو کہا یار بھوک لگی ہے، کھانا تو کھانا ہے۔ تینوں نے فیصلہ کیا کسی ایک بھائی کو بھیجتے ہیں، تو تینوں میں سے کوئی ایک جائے اور کھانا لے کر آئے، پیسے ویسے دیے جاؤ کھانا لے آؤ۔ اب تھے تو تینوں لالچی، تینوں ڈاکو، تینوں سمجھ ایک طرح کے چور، ذہن خراب۔ جیسے ہی ایک گیا وہ کہنے لگا یار کھانا میں نے لے کے آنا ہے، ایسا کرتا ہوں اس کھانے میں ملاتا ہوں زہر، یہ دونوں کھائیں گے مر جائیں گے، میں اکیلے سارے سونے کا مالک ہو جاؤں گا۔ وہ ادھر گیا، پیچھے دونوں سوچتے ہیں یار کہ یہ جب یہ کھانا لے کر آئے گا نا اس کو مار دیں گے، ہم دونوں 50-50 سونے کے مالک بن جائیں گے۔ انہوں نے یہ پلان بنایا۔ جب وہ بندہ واپس آیا کھانا لے کر، پہلے اس کو پکڑا انہوں نے اور اس کو مار دیا، بڑے خوش کہ اب 33% گولڈ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوگا، اب ہم دونوں 50-50 کے پارٹنر ہو گئے۔ جب خوش ہو گئے اب کھانا کھایا،
جب کھانا کھایا تو کیا ہوا؟ کھانے میں کیا تھا؟ زہر. یہ دونوں بھی مر گئے. کچھ دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھر وہاں سے واپسی ہوئی. یہ بڑی کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے. آپ جب واپس آئے نا تو آپ نے دیکھا کہ 3 لاشیں پڑی ہیں اور وہی سونا پڑا ہوا ہے, اور آپ کے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے حضرت عیسیٰ کے ساتھ. آپ نے کہا اے لوگوں دیکھو یہ ہے دنیا اور یہ ہے لالچ کا انجام. اب ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلام بھائیو, کتنا خطرناک گھاٹے کا سودا کیا اس شخص نے کہ اللہ کے نبی کی صحبت حاصل تھی, اللہ کے نبی کا ساتھ حاصل تھا, مگر اس ساتھ کو چھوڑا, جھوٹ بولا, دھوکہ دیا, چوری کی, آخرکار خود مارا بھی گیا اور کچھ دنیا کا مال ہاتھ بھی نہیں آیا. یہ جو لوگ چوری کرتے ہیں نا, ڈکیتی ڈالتے ہیں, اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں باقاعدہ چور اور کچھ ہوتے ہیں معزز چور, بڑے وائٹ کالر ڈکیت. وہ کیسے؟ پستول لے کے روڈ پہ کھڑا ہے تو وہ چور ہے. جو کھانے میں ملاوٹ, چیزوں میں ملاوٹ ملا رہا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے, وہ چور نہیں ہے. اس قدر ملاوٹ والا معاملہ ہو گیا, اناج میں ملاوٹ, دوائیوں میں ملاوٹ. بلکہ پچھلے دنوں تک اسکینڈل پکڑا گیا کہ خون جو بندے کو دیا جاتا ہے, مرنے ایک بندہ انسان خون کب لگواتا ہے؟ جب بڑی ایمرجنسی ہو. اس خون میں بھی ملاوٹ کرنے والے کر رہے ہیں, مرنا نہیں ہے. اب بتائیں یہ چور نہیں ہے؟ ہم سمجھتے نہیں وہ چور ہے جو سب سے پیسے چھین رہا ہے. ارے بھائی کون ہے جو چوری نہیں کر رہا ہے؟ میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں, بہت پرانی بات ہے لیکن اچانک یاد آ گئی. ایک بار میں مارکیٹ, ہماری کپڑا مارکیٹ خارا در میں, لائٹ نہیں تھی تو واش روم میں مجھے جانے کی ضرورت محسوس ہوئی نماز سے پہلے. تو میں گیا تو میں نے اپنا موبائل فون نکالا اور موبائل فون کی لائٹ جلائی اور میں نے سائڈ پہ موبائل فون رکھ دیا اور واش روم سے فارغ ہوا. میں نے وضو کیا, شاید نماز پڑھ لی یا نماز سے پہلے مجھے خیال آ گیا کہ یار میرا موبائل تو واش روم میں رہ گیا. میں واپس گیا ہوں گا, شاید 5-6, نماز نہیں پڑھی میں نے, وضو کے بعد ہی خیال آ گیا. 5-6 منٹ بعد میں گیا نا تو میرا موبائل نہیں تھا. اب یقین کرے مجھے پتا کیوں افسوس ہوا, واللہ میرا دل جانتا ہے. مجھے یہ افسوس نہیں تھا میرا موبائل چلا گیا, مجھے یہ افسوس تھا کہ یار میرے بعد جو واش روم میں گیا تھا وہ چور تو نہیں تھا, اس کو موقع ملا, اس نے چوری کر لی. اب فرق سمجھ رہے ہو بات کو کہ ہم میں سے حالت یہ ہو گئی ہے کہ جس کو جب چانس ملتا ہے, جس کو جب موقع ملتا ہے, وہ دھوکہ دینے میں دیر نہیں لگاتا. یہ من حیث القوم, ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں اس سے پیسے بڑھ جائیں گے, ہم سمجھتے ہیں اس سے مال بڑھ جائے گا. ارے پیسے تو کیا, سکون بھی برباد ہو جائے گا, اللہ ناراض ہوگا, یہ ایک باری میں سارا پیسہ چلا جائے گا. جو دھوکہ دے کر, ایک صاحب بتاتے ہیں کہ صبح فجر کی واک کر رہا تھا تو مجھے ایک ریڑھی پہ جو فروٹ بیچنے والا ہے وہ سر پکڑ کے رو رہا تھا. بولا بابا کیوں رو رہے ہو؟ کہ روز فروٹ کی 2 پیٹیاں لاتا ہوں سبزی منڈی سے اور بیچ کے روز ہی شام کو اپنے بچوں کا کھانا لے کر جاتا ہوں, 200-400-500 روپے کما لیتا ہوں, 700 روپے کما لیتا ہوں. آج منڈی سے 2 پیٹیاں لے کر آیا ہوں, اوپر تو فروٹ بڑا اچھا تھا, جب یہاں آ کے کھولا تو نیچے سارا فروٹ سڑا ہوا تھا. یعنی جس کو جہاں موقع مل رہا ہے, جس کو جیسا موقع مل رہا ہے, 50 روپے کی ڈنڈی مارنی ہے وہ 50 روپے کی ڈنڈی مار رہا ہے, جس کو کروڑ روپے کی ڈنڈی مارنی ہے وہ کروڑ روپے کی ڈنڈی مار رہا ہے. نہ کرو ایسا, یہ نفع کا سودا نہیں, یہ گھاٹے کا سودا ہے, یہ بربادی کا سودا ہے, یہ جہنم کی آگ کمانے کا سودا ہے.